سورج چمکے گا. بسم اللہ الرحمن نعرے تکبیر رسالت نعرے حیدری نعرے بھٹو. شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، تمہیں ان کی سمجھ نہیں. اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی پہنچاتے ہیں. اے عظیم کبریا، سن غریب کی دعا، سازشوں یار سے لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیض کی منتظر ایک یتیم بے خطا. تال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور. یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول. راول پنڈی آپ میرا گواہ ہو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام تھا. راول پنڈی آپ گواہ ہو کہ بھٹو آپ گواہ ہو کہ بھٹو شہید نے 90,000 جنگی قیدی اور 5,000 میل رقبہ دشمنوں سے واپس آیا. آپ بھٹو شہید نے سرزمین پہ آئین دیا، پہلا متفقہ اسلامی جمہوری آئین. راول پنڈی آپ گواہ ہو کہ کس نے اس ملک کو اٹومک طاقت بنایا. آپ گواہ ہو کہ کس نے مسلم امہ کو پاکستان کی قیادت میں لاہور میں جمع کیا. آپ گواہ ہو مسئلہ کشمیر پر قوم کی آواز کون بنا. مزدوروں کو حقوق بھٹو نے دیا. کسان گواہ ہے کہ کسان کو زمین بھٹو نے دیا. آپ گواہ ہو غریب کو آواز بھٹو نے دی، ووٹ کا بھٹو نے دلوایا. آپ گواہ ہو کہ طاقت کا سرچشمہ عوام کو بھٹو نے بدقسمتی اس ملک کی کہ عوامی راج ضیاء کو قبول نہیں تھا. راول پنڈی آپ گواہ ہو کہ قائد عام کے ساتھ
ساتھ کیا کیا گیا؟ پنڈی آپ گواہ ہو، آپ کے ہر گلی ہر محلہ گواہ ہے، آپ کے در و دیوار گواہ ہے، آپ گواہ ہے، آپ گواہ ہے اس ظلم کا، آپ گواہ ہو کہ قائد کو تختے دار پر لٹکایا گیا، پنڈی گواہ ہے بھٹو شہید کی عدالتی قتل کا، آپ گواہ ہو عوام کے حقوق چھیننے کا، آمریت نافذ ہونے کا اور عوامی راج کا خاتمہ کا، آپ گواہ ہو ان جیلوں کا جن کو سولی پہ چڑھایا گیا، آپ گواہ ہو جیلوں اور ان کا نعرہ آپ کا۔ راول کہا ہے کہ بھٹو کی بیٹی نے اپنی والد کا پرچم تھاما، آپ گواہ ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی والد کی جدوجہد جاری رکھی، عوام کے حقوق کے لیے، عوام کے آواز کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے۔ شہید محترمہ 20 سال جدوجہد کی، 2 ٹکرائیں، سلیکٹڈ سیاستدانوں اور سیاسی ٹیموں کا مقابلہ کرتی رہی، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے آنکھیں ڈال کر مقابلہ۔ آپ گواہ ہو وہ کہتے تھے ایک خاتون ایک مسلم ملک کا قائد نہیں بن سکتی، آپ گواہ ہو محترمہ بے نظیر بھٹو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، آپ گواہ ہو اس ملک کا 2 بار وزیر اعظم بنی۔ شہید بی بی نے عورتوں کو حقوق دیے، قیدیوں کو رہایا، شہید بی بی نے میڈیا کو آزاد کروایا، بی بی شہید نے دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا۔ راول پنڈی گواہ ہے کہ شہید محترمہ نے اس ملک کو مثال، شہید بی بی چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، شہید بی بی عوام تھی اور یہ ملک دشمن قوتوں کو برداشت۔ بی بی شہید کے شوہر کو 12 سال جیل میں رکھا گیا، ایک الزام ثابت نہیں ہوا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جلوطنی کاٹی، خطرات کے باوجود اپنے وطن واپس آئے، عوام کو آزادی دلانے کے لیے ایک آمر کی راج سے اور دہشت گردوں کے خوف سے اپنی حق کے لیے عوامی راج قائم کرنے کے لیے واپس آئی تھی۔ 20 دسمبر 2007 کو اسی لیاقت باغ میں اپنی آخری جلسہ سے راول پنڈی گواہ ہے، آپ کے ہر گلی ہر محلہ گواہ ہے، آپ کے در و دیوار گواہ ہے، آپ کے سرزمین گواہ ہے، آپ کے اسی لیاقت باغ گواہ ہے کہ دختر مشرق کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو دنیا میں پاکستان کی پہچان کو بم دھماکے میں سرعام شہید کر دی گئی۔
خاندان سے بھی شہید اور آخر بیٹی کو بھی شہید. اور کیونکہ وہ طاقت کا سر چشمہ صرف عوام کو مانتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے, کیونکہ وہ کسی آمر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں تھے. ہم نے اپنا غم اور غصہ کو قابو رکھا, اپنے جیالوں کا حوصلہ بلند رکھا. انتقام اور انتقام پھیلائے, جمہوریت اور مفاہمت. صدر زرداری نے شہید بی بی کی شہادت کے بعد کا نعرہ لگایا, مفاہمت کی سیاست کی. سارے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلے. جو کام کبھی نہیں ہو سکا وہ کام 5 سال کر کے دکھایا. عوامی راج نہ صرف بحال کیا مگر 18ویں ترمیم کر کے بھٹو شہید کا آئین کو بحال کیا. صوبوں کو اپنے حقوق, سی پیک جیسے انقلابی اور تاریخی منصوبہ شروع کیا. اپنے ملک کا مفاد آگے رکھا. سلالہ کی ثانیہ ہو یا ایران پاکستان کا پاور کے سامنے سر نہیں جھکایا. سوات ملکن ساتھ وزیرستان کو دہشت گردوں سے آزاد کروایا. آئی ڈی پیز کا باعزت واپسی کروائے. کا وعدہ نبھایا, پاکستان کا پرچم لہرایا. روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پورا کیا. مزدوروں کو بی بی سٹاک آپشن سے انڈسٹریز کا مالک بنایا. تاریخی سبسڈی بوم اور 1 سال کے اندر ہی اندر فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ حل کیا. جمہوریت, میڈیا آزاد, عدلیہ آزاد اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ایک بار اس ملک میں ایک سویلین سیٹ اپ نے اپنا ٹرم مکمل کر کے دکھایا. ساتھیوں, آج پھر یہ دھرتی پر کہ میں خطرے میں ہوں, اور اس لیے میں آج پھر اس تاریخی لیاقت باغ میں آیا ہوں. جمہوریت کا حال دیکھو, آن پہ تالا لگا چکا, میڈیا آزاد نہیں, جوڈیشری پہ حملے ہو رہے ہیں, 18ویں آئین پہ حملے ہو رہے ہیں, صوبوں سے تک چھینے جا رہے ہیں, جس سے وفاق ہل رہا ہے. دہشت گردوں کو ضرور, لیکن انتہا پسندی کے آگ ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے. پختونخوا قبائلی علاقوں سے لے کے پشاور تک عوام اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. پنجاب کے دل لاہور میں ڈاکٹرز سے لے کے اسٹوڈنٹس تک, ٹریڈرز سے لے کے کسانوں تک سارے کے سارے سراپا احتجاج ہے. سندھ کا عوام ناراض ہے. گیس پیدا کرنے والا صوبہ کو گیس سے محروم رکھا جا رہا ہے. بلوچستان کے تاریخی پاسماندگی عوام کو مایوس ہے. دیکھو
معاشی قتل ہو رہا ہے. یہ حکومت عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. اس موسم میں، اس سردی میں لاکھوں غریب لوگوں کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے. اس معاشی صورتحال میں، ان معاشی صورت انکم سپورٹ پروگرام سے 8 لاکھ لوگ تو اور کیا ہے. ہمارا خود مختاری کا حال دیکھو. این او سی کے بغیر ہمارا وزیر اعظم کسی اور ملک کا دورہ نہیں کر سکتا. اس ملک کے معاشی فیصلے اس ملک کے عوام نہیں لے رہے، آئی ایم ایف لے رہا ہے. کشمیر کو دیکھو، تاریخی حملہ ہوا ہے، اور اسلام آباد نے ہمارا بہنوں اور بھائیوں کو لاوارث چھوڑا ہے. ہمارا دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں. یہ وہ جمہوریت نہیں جس کے لیے ہم نے قربانی دی. یہ وہ معیشت نہیں جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تحریک شروع کیا تھا. یہ وہ آزادی نہیں جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا. ہم پر فرض بنتا ہے، آپ پر فرض بنتا ہے، ہم نے بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. ساتھیوں، ہم بی بی کا پاکستان بنا کے رہیں گے، بھٹو کا نعرہ لگاتے رہیں گے. میں آیا ہوں اسی مقام پہ جہاں بی بی شہید کو ہم سے چھینا گیا. میں آیا ہوں اسی شہر میں جہاں بھٹو کو شہید کیا گیا. راول پنڈی آپ گواہ رہنا، میں اپنا ملک کو آزادی دلاؤں گا. گواہ رہنا میں جمہوریت کو بحال کروں گا، ووٹ کا تحفظ دلواؤں گا اور طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنا کے رہوں گا. گواہ رہنا طلباء کو، نوجوانوں کو ان کا حق دلواؤں گا. کسانوں کو اپنا فصل کی قیمت دلواؤں گا. مزدوروں کا ان کا محنت کا صلہ دلواؤں گا. گواہ رہنا بھٹو شہید کا جد و جہد جاری رکھوں گا. بی بی شہید کی نامکمل مشن کو مکمل کروں گا. عزت دینے والا رب کی ذات ہے اور ذلت دینے والا بھی رب کی ذات ہے. بھٹو ہے، ضیاء تھا، شہید بی بی ہے، مشرف تھا. نیا پاکستان کے نام پہ سیاسی یتیموں کا راج ہے. آپ کو سیاسی یتیم یاد ہے؟ وہ سیاسی یتیموں جن کے بارے شہید بی بی آپ کو وارن کرتی تھی، انہی سیاسی یتیموں کا راج ہے. یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو چکی ہے. آئینی بحران ہے، معاشی بحران ہے، بحران ہی بحران ہے. ان کی کس قسم کی سیاست ہے؟ بزدلانہ سیاست ہے، جہاں بزرگوں کو اور خواتین کو سیاسی بنیادوں پہ گرفتار کیا جاتا ہے.
ایک بیٹا کو اپنی والدہ کی برسی سے منانے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوفہ کی سیاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتا. یہ سیاسی یتیم گھبرا رہے ہیں. یہ سیاسی یتیم گھبرا رہے ہیں. ان کا کت پتلی راج ہل رہا ہے. سیاسی یتیم کہتے تھے کہ میاں صاحب باہر نہیں آئے گا، اور دیکھو میاں صاحب باہر آیا. سیاسی یتیم کہتے تھے کہ صدر زرداری باہر نہیں آئے گا، اور دیکھو صدر زرداری باہر آیا. سیاسی یتیموں سے ملک نہیں چل سکتا. ان سیاسی یتیموں سے تو حکومت نہیں چل رہا. ان سیاسی یتیموں سے معیشت نہیں چل رہا. کیا آپ کو پتا ہے کہ صرف 1 سال میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو حکومت سے یہ جواب نہیں آتا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عوام کے پاس روزگار ہے. ہماری طرف مت دیکھو، ہم اداروں کو بند کر رہے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لوگ تنخواہ پہ گزارا نہیں کر سکتے، پینشنز پہ گزارا نہیں کر سکتے، تو یہ کہتے ہیں کہ معیشت سے سمت پہ چل رہی ہے. بی بی شہید کہتی تھی جس ملک کے اندر غریب کا پیٹ، مزدور کا پیٹ، بچے کا پیٹ خالی ہو، وہ ملک مضبوط نہیں ہوتا. ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہو، میسائل ٹیکنالوجی ہو، مگر ان کے لوگ غریب اور بے روزگار ہو، ان کے سیلریڈ کلاسز تنخواہ پہ گزارا نہیں کر سکے، ان کے پینشنز پہ گزارا نہیں کر سکے، تو پھر اندرونی طور پر ملک کمزور ہوگا. اگر سیاسی یتیموں کا راج ہوگا، عوامی راج نہیں ہوگا، تو ملک نہیں چل سکتا، سیاست نہیں چل سکتا. آپ کے مسائل، عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو پھر 2020 کو عوامی حکومت لانے والا کا سال ہونا پڑے گا. 2020 عوامی راج کا سال ہوگا، صاف اور شفاف الیکشنز کا سال ہوگا، معاشی انصاف کا مطالبہ کا سال ہوگا. خیبر سے کراچی تک عوام کہہ رہے ہیں کہ الوداع الوداع سیاسی یتیم، الوداع 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 سلیکٹڈ، الوداع 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 سیاسی یتیم، الوداع. جی آلو، عوامی راج پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکتی. آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، میرا پیغام پہنچانا ہے. معاشی انصاف کے لیے میرے ساتھ دو، عوامی راج کے لیے میرے ساتھ دو. میں بھٹو شہید کا پرچم اور بی بی شہید کے پیغام لے کر نکلا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے، ہمارا جمہوریت خطرے میں ہے، ہمارا آزادی خطرے میں ہے، ہمارے غریب خطرے میں ہیں. ہمارا دھرتی ہمیں پکار رہی ہے، ہمارے شہیدوں کی لہو ہمیں پکار رہی ہے. ہم پر فرض ہے،
ہم نے یہ بچانا ہے, آپ نے یہ پاکستان کو بچانا ہے. ہم نے مل کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا مشن کو مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت سے, انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جدوجہد سے ہم ان سلیکٹڈ کو, ہم ان سیاسی یتیموں کو گھر بھیج کے رہیں گے, عوامی راج قائم کریں گے اور بھٹو شہید کا چار اصولوں کو مکمل کر دیں گے. آپ سب کا بہت مہربانی. جی